السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 22 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 20 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ یہ امریکہ اور طالبان کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے پیر کو بتایا کہ طالبان نے ایک امریکی شہری کو ایک افغان قبائلی رہنما کے بدلے رہا کر دیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 31 ماہ سے قید امریکی انجینئر کو افغانستان نے رہا کر دیا ہے۔ ملا امیر خان متقی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکی انجینئر مارک فری ریچز کو افغان رہنما بشر نورزئی کے بدلے کابل کے ایئرپورٹ پر رہا کیا گیا۔ طالبان حکام کی طرف سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق قندھار کے ضلع میوند کے نورزئی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بشر نورزئی طالبان کے سپریم رہنما ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ طالبان حکام کے بقول ان کی رہائی کے لیے کافی عرصے سے کوششیں جاری تھیں، جو آج کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طالبان حکام نے دعویٰ کیا کہ نورزئی کو بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل میں رکھا گیا تھا۔ AP کے مطابق ملا امیر خان متقی نے نورزئی کے ساتھ پریس کانفرنس میں اس تبادلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ اور طالبان کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ پیر کو طالبان نے سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو بھی پوسٹ کی جس میں نورزئی کی کابل ہوائی اڈے پر آمد دکھائی گئی، جہاں ملا امیر خان متقی سمیت اعلیٰ طالبان حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ہم رہائی پانے والے افغانوں کو بیرونی ملک یعنی قطر میں خوش آمدید کہتے تھے، جبکہ یہاں یعنی افغانستان میں ایسے لوگ حکومت میں تھے جو افغانوں کو پکڑ کر غیر ملکیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب خوشی کا مقام ہے کہ ہم اپنے ملک کے دارالحکومت میں ایک شاندار تقریب میں حاجی بشر کا استقبال کر رہے ہیں۔ ملا امیر خان متقی کا مزید کہنا تھا کہ یہ عمل ہمیں دکھاتا ہے کہ تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں دونوں فریقوں کی ٹیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایسا ہونے کے لیے بہت محنت کی۔ مدرسے میں معلمہ کا قتل، مدرسے کے خلاف احتجاج، ملزم گرفتار۔ وہ دینی مدرسے کی معلمہ تھی، اپنے بہنوئی کے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ایک ہفتے پہلے والدین نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تھا، جس کا بظاہر معلمہ کے بہنوئی کو دکھ تھا۔ پھر بہنوئی نے تشدد کر کے معلمہ کو قتل کر دیا۔ یہ کہنا تھا SSP آپریشنز کاشف عباسی کا، جو ضلع پشاور کے گاؤں بٹبیر میں ہونے والے اس واقعے کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کے مطابق پولیس نے معلمہ کے بہنوئی کو گرفتار کر لیا ہے اور کل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، جہاں عدالت نے ملزم کو تفتیش کے لیے 3 دن کے لیے پولیس کی تحویل میں دینے کا حکم دیا۔ معلمہ کی عمر 24-25 سال بتائی گئی ہے اور وہ بٹبیر کے مدرسے عائشہ صدیقہ میں درس و تدریس سے وابستہ تھیں۔ پولیس نے بتایا کہ اس قتل کے بعد خاتون کا بہنوئی بٹبیر کے علاقے میں احتجاج میں پیش رہا اور پولیس اور مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگانے میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ گزرے، لیکن ملزم کہیں نہ کہیں اپنے جرم کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ خیال رہے کہ بٹبیر میں گزشتہ جمعے کی صبح معلمہ کی لاش ملی تھی، جس کے بعد اہل علاقہ نے پولیس اور مدرسے کے خلاف احتجاج کیا تھا اور انڈس ہائی وے کو بلاک کر دیا تھا۔ برطانیہ میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایشیا کپ کے میچ کی کشیدگی برقرار، 27 گرفتار۔ برطانیہ کے شہر مشرقی لیسٹر میں مسلمان اور ہندو شہریوں کے درمیان کشیدگی مسلسل برقرار ہے۔ سنیچر کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ہندو اور مسلم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مشرقی لیسٹر میں ہونے والی یہ جھڑپیں 28 اگست کو ایشیا کپ کے پاکستان اور انڈیا میچ کے بعد شروع ہوئی تھیں، جب پاکستانی شہری اور انڈین شہری آمنے سامنے آ گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کشیدگی کرنے والے 27 افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انگلش میڈیا اسکائی نیوز کے مطابق مشرقی لیسٹر میں پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا جا چکا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر بیان میں شہریوں سے پرامن رہنے کی درخواست کی گئی ہے۔ احتجاج کی ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے ایک انڈین صحافی اشوک سوان نے لکھا کہ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں دائیں بازو کے ہندو تارکین وطن کے مارچ کے دوران مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ
بھارتی بیماری اب برطانیہ میں پھیل چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی قبروں پر قرآنی آیات لکھنے کے خلاف قرارداد۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر خان نے قرآنی آیات کی بے حرمتی کے باعث قبروں پر قرآنی آیات لکھنے پر پابندی کی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی۔ راجہ اظہر کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ لوگ قبروں پر لکھی قرآنی آیات کے تقدس کا احترام نہیں کرتے اور ان پر سے گزر جاتے ہیں، جبکہ جانور وغیرہ بھی قبروں پر گندگی کرتے ہیں۔ قرارداد کے متن میں یہ بھی لکھا گیا کہ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی ویڈیوز موجود ہیں جو قبروں کے اوپر چل رہے ہیں اور ان پر قرآنی آیات درج ہیں جو سراسر بے حرمتی ہے۔ راجہ اظہر نے قرارداد میں مطالبہ کیا کہ حکومت سندھ قانون سازی کر کے قبروں پر قرآنی آیات لکھنے پر پابندی عائد کرے تاکہ ان آیات کی بے حرمتی سے بچا جا سکے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پنجاب حکومت نے پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ طاہر اشرفی کو علماء بورڈ پنجاب کی سربراہی سے ہٹا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا کو علماء بورڈ کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ علماء بورڈ کے باقی ارکان اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے۔ ایک دوسری خبر میں مصر کی ایک عدالت نے اپنے دوست سے شادی کے لیے 3 بچوں کو زہر دے کر مارنے والی 26 سالہ خاتون کو سزائے موت سنائی ہے۔ جنوبی قاہرہ کی قنا کمشنری میں نجا حمادی فوجداری عدالت نے خاتون اور اس کے آشنا کو موت کی سزا دی ہے۔ عدالت نے سزائے موت کے لیے مفتی اعظم مصر کی منظوری بھی لے لی ہے۔ واضح رہے کہ مصری خاتون نے اپنے دوست سے شادی کرنے کی خاطر شوہر اور 3 بچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جوس میں زہر ملا دیا تھا۔ خاتون اور اس کے دوست سے پوچھ تاچھ کی گئی، جس پر دونوں نے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے اقبال جرم کر لیا۔ ہم عالمی امن کے داعی ہیں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم عالمی امن کے داعی ہیں، جبکہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اجلاس سے خطاب کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ امریکی دوستوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بیمار ذہنیت کو دفن کر دیں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ 9/11 کے بعد سے امریکہ کی شروع کردہ حکمت عملی نے اسلام دشمنی کو فروغ دیا۔ بین الاقوامی نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ برس مئی میں پہلے عالمی میڈیا اور اسلامو فوبیا سمپوزیم سے خطاب کے دوران ترک صدر نے کہا کہ امریکہ کے مسلمانوں کے خلاف حکمت عملی نے دنیا کے کئی معاشروں میں پہلے سے ہی موجود اسلام دشمنی کے وائرس کو مزید شہ دی ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودی نسل کشی پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے والے اب مسلمانوں کو ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حقیقت سے منہ پھیرنے والوں نے اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ہی مستقبل سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ چینی حملے کی صورت میں امریکی فوج تائیوان کا دفاع کرے گی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ تائیوان پر چین کے ممکنہ حملے کی صورت میں امریکی فوج تائیوان کا دفاع کرے گی، تاہم وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ واشنگٹن کی تائیوان پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ امریکی چینل CBS پر اتوار کو نشر ہونے والے پروگرام 60 منٹس میں ایک انٹرویو میں صدر جو بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ اس پر جو بائیڈن نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ایک غیر متوقع حملہ ہوا تو امریکی فوج تائیوان کا دفاع کرے گی۔ صدر سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا مطلب ہے کہ یوکرین کے برعکس امریکی فوجی چینی حملے کی صورت میں تائیوان کا دفاع کریں گے، تو جو بائیڈن نے جواب دیا جی ہاں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا اور وہ ایک چین پالیسی پر کاربند رہا ہے جس میں واشنگٹن سرکاری طور پر بیجنگ یعنی چین کو تسلیم کرتا ہے، نہ کہ تائپے یعنی تائیوان کو۔ واضح رہے کہ امریکہ ایک عرصے سے تائیوان پر اسٹریٹجک ابہام کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے اور یہ واضح نہیں کرتا کہ آیا واشنگٹن تائیوان پر حملے کی صورت میں اس کا دفاع کرے گا یا نہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایک سوئس خاتون کو پیر کو اسلامک اسٹیٹ گروپ کے نام پر 2 افراد کو زخمی کرنے کے الزام میں 9 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن عدالت نے نفسیاتی علاج کی خاطر ان کی سزا معطل کر دی۔ فوجداری عدالت کے ججوں نے خاتون کو، جن کا نام قانونی وجوہات کی بنا
بنا پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ قتل کے 2 جرائم کا مرتکب پایا، انہیں دہشت گردی سے جڑے الزامات کا بھی مرتکب پایا گیا۔ عدالت کی سربراہ نے فیصلہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ملزمہ کو انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں تھا۔ واضح رہے کہ یہ حملہ 24 نومبر 2020 کو جنوبی سوئٹزرلینڈ کے شہر لوگانو کے عالی شان ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ہوا تھا۔ حملہ آور خاتون نے اچانک اسٹور میں خریداری کرنے والی 2 خواتین پر جھپٹ کر ان کے گلے کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ اٹارنی جنرل کے دفتر سے جاری کی گئی فرد جرم میں لکھا گیا کہ ملزمہ نے جان بوجھ کر اور خاص بے رحمی کے ساتھ کام کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ میں حضرت محمد کا بدلہ لوں گی، اور اعلان کیا کہ میں یہاں IS کے لیے آئی ہوں۔ 2 متاثرین میں سے ایک کی گردن میں شدید چوٹ آئی تھی، جبکہ دوسرے کو ایک طرف زخم آیا اور وہ دوسرے کے ساتھ مل کر پولیس کے پہنچنے تک حملہ آور پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔